من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق الله أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة فنزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات پر محمد یہ حضرات کا پرسر سارے ہو گیا ہے. صلوات پر محمد سب سے پہلے تو تمام مومنین کو بالخصوص وارث کائنات حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آج میلاد کے عنوان سے ہم یہاں پر جمع ہوئے. سبت پیغمبر دشمنان رسول کو اللہ کا جواب. چونکہ دشمن حضور کو طعنہ دیتے تھے یافتہ ہونے کا، تو اللہ نے کہا اے میرا حبیب یہ ایک جھوٹے ہیں، تیری اولاد تو دنیا کے کونے کونے میں ہوگی مگر یہ آبدہ ہوں گے. اور اللہ نے حسن مجتبی جیسا بیٹا مصطفیٰ کو عطا کر کے رسول کے دشمنوں کو پہلا جواب دیا. جشن ہے اور انشاءاللہ جشن کی طرح سنیں گے. چونکہ جو بندے چپ رہتے ہیں میں ان کے بارے میں بڑا ڈرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جناب میثم ان سے ناراض ہو جائیں کہ بروز حشر میثم تیمار ان کا گریبان پکڑ کے کہیں کہ میں سولی پہ زبان کٹا کے بھی علی علی کہتا رہا. تو یہ محفلیں جب میدان کی محفلیں ہوں تو یہ چپ رہنے کی نہیں، یہاں بولنا عبادت ہے، یہاں سننا عبادت ہے. اگر آپ کی بات اس کے تحت ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا، آپ کا سانس لینا بھی عبادت شمار ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. ان سے سوال کرو کہ لا اسألكم علیہ، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر مجھے اجر رسالت کا چاہیے اپنی اہل بیت کی مودت کی صورت میں. یا یوں کہہ لوں کہ اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر میری اہل بیت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تم سے کبھی سوال نہ کرتا. میں تم سے اپنی اہل بیت کی
کی مودت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ نے آگے کہا میرا حبیب ان سے یہ بھی کہہ دو فَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جو کوئی بھی یہ مودت اہل بیت والی نیکی کرے گا فَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا میں اللہ اس کی نیکی کو پھر ایک نیکی نہیں رہنے دوں گا. میں نے کہا پروردگار کتنا اضافہ کرے گا؟ کہا کہ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو جتنا جتنا مودت اہل بیت ہوگا اتنا اتنا نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا. لہذا جتنا جتنا مودت اہل بیت ہوگا اتنا نیکیوں میں اللہ کہتا ہے میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور شکور اے میرا حبیب ان سے کہہ دیں کہ جو غلطی سے ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں میں اللہ ان کو بخش بھی دوں گا صرف گناہ ہی نہیں بخشوں گا شکور اور اللہ ہو کے ان کا شکریہ ادا. دیکھیں یہ عام عبادت نہیں ہے مودت اہل بیت. بہت ساری عبادتیں ہیں. نماز عبادت ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ اس مہینے میں ہمارے مولا نے نماز کی حالت میں اپنا سر جھکا رکھا ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ دو امام شہید ہوئے تلوار سے دونوں سجدے کی حالت میں مگر اللہ نماز میں اجر دیتا ہے. روزے پہ توجہ کیجیے روزہ رکھنے سے اللہ اجر دیتا ہے. حج کرنے سے اللہ اجر دیتا ہے. زکات ادا کرنے پہ اللہ اجر دیتا ہے. مودت اہل بیت ایسی عبادت ہے اللہ صرف اجر نہیں دیتا اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے. دیکھیں کہ اللہ نے بہت سارے لوگ اس بات کو بحث کرتے ہیں کہ زمین قربا کون سے ہیں. کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا مفسرین نے اس کے اوپر اتنی بحث کی مسلمان آپس میں اٹھا اس میں ازواج نہیں آتی ہیں اور فلاں بھی آتا ہے اور یہ نہیں آتا. بھئی اسی قرآن مجید کی آیت کے اندر ہی تو جواب ہے. اس میں لڑنے کی جھگڑنے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوا میرا حبیب ان سے سوال کرو اہل بیت کی مودت کا اپنے ذوی القربا کی مودت کا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کس سے سوال کیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. سوال کیا جائے ایک چیز ہوتی ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. مثلا اگر مجھے روزے کے احکام کا نہیں پتا ایک تو میں سوال کروں گا کسی سے. دوسرا میں پوچھوں گا روزے کے بارے میں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بھی کسی سے سوال کیا ہے اور کسی کے بارے میں کیا ہے. جن کے بارے میں کیا ہے انہیں ذوی القربا کہتے ہیں. جن سے کیا ہے انہیں صحابہ رسول کہتے ہیں. دیکھیں یا یوں کہہ دوں اگر گھر کا مکان بنانا ہو گھر کے اندر صحابہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مستری لگے ہیں مزدور لگے ہیں. اگر میں گھر بنانے میں بھی مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنے لگ جاؤں تو شام کو ابا سے میں اجرت نہیں مانگوں گا. مزدور تو مانگیں گے لیکن میں اپنے والد سے اپنے ابا سے میں نہیں مانگوں گا. کیوں؟ چونکہ میں بیٹا ہوں میں باپ کے کام میں شریک ہوں. اسی لیے مصطفیٰ نے کچھ لوگوں سے اجر رسالت مانگا ہے ذوی القربا سے نہیں مانگا. چونکہ جس طرح میں اپنے باپ کے کام میں شریک ہوں اس طرح ذوی القربا کار رسالت میں شریک ہے. سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں اگر آپ توجہ کریں تو. میرا مجمع اگر روزہ اگر جا کر بیٹھے سوالی دو طرح کے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سوالی ہوتا ہے اس نے کشکول بڑھایا اور آپ نے حسب توفیق اس میں جو آپ کی توفیق میں تھا وہ ڈال دیا.
بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوالی اکیلا نہیں ہوتا، سوالی کے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے، اس کو اٹھا اٹھا کے سوالی کو لے جا رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے والا اسے اشارہ کرتا ہے کہ مان لو، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اشارے سے وہ سوالی مانگتا ہے۔ اب اگر آپ نے عطا کیا تو صرف سوالی کو نہیں دیا، توجہ کیجیے گا، بلکہ جس نے اشارہ کیا اس کو بھی عطا کیا۔ اگر آپ نے نہ دیا تو صرف سوالی کو نہیں ٹھکرایا، آپ نے اس اشارہ کرنے والے کو، اس کے کہنے والے کو بھی ٹھکرا دیا۔ تو یاد رکھنا، ذویل قربا کا سوال فقط محمد مصطفیٰ نے صرف اکیلے نہیں کیا، پیچھے بول پہ کے اللہ نے اشارہ کیا۔ اب اگر مودت والی نیکی نہ کرو گے تو اللہ کو بھی ٹھکرا دو گے اور مصطفیٰ کو بھی ٹھکرا دو گے۔ اب اگر کوئی مودت والا اجر عطا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو بھی ٹھکرائے گا اور مصطفیٰ کو بھی ٹھکرائے گا۔ بہت سارے لوگ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر ٹائم علی علی کرتے ہیں، چونکہ یہ چیز ایسی ہے، محبت علی، محبت اہل بیت چیز ایسی ہے جس کا سوالی اللہ کا رسول بن گیا اور پیچھے اشارہ کرنے والا اللہ، صرف اللہ کا رسول سوالی نہیں ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں تو صحیح بخاری دیکھ لیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث لکھی کہ جب بروز حشر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ حشر والوں سے سوال کرے گا کہ اے حشر والوں، میں اللہ تمہارے دروازوں پہ سوالی بن کر آیا تھا، تم لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میں قربان ہو جاؤں محمد اور اہل بیت محمد کی مودت پر جن کی مودت کے لیے خود اللہ سوالی بن گیا۔ چونکہ مصطفیٰ نے اللہ کے کہنے پہ سوال کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ کے کہنے پہ سوال کیا، اور یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا سے اصول باقی کی یہ حدیث ہے، میرے مولا سے کسی نے سوال کیا کہ اسلام کی اور دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، دین کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، الصلاۃ، الصوم، الحج، الزکات و ولایت النام۔ فرمایا 5 چیزوں کے اوپر یہ پورا دین کھڑا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ہماری ولایت۔ آپ کو پتہ ہے جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بھی مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا تھا، وہ کسی مسکین نے یہ امام سے پوچھ لیا کہ مولا ما افضلہم، یہ 5 تو بنیادیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو دین کی بنیاد گر جائے گی، 5 کو تھامنا ہے، لیکن مولا ما افضلہم، ان میں سے افضل ترین کون سی ہے؟ فرمایا ولایت، ہماری ولایت۔ جب کہا ہماری ولایت، ایک سال کھڑے ہوتے، کہا کہ یہ کیا ہوا؟ نماز اللہ کی وہ تو افضل نہ ہوئی، روزہ اللہ کا وہ تو افضل نہ ہوا، حج خدا کے لیے وہ تو افضل نہ ہوا، زکات خدا کے لیے وہ تو افضل نہ ہوا، لیکن آپ کے دادا کی ولایت افضل ہو گئی۔ امام نے فرمایا، اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، امام نے فرمایا اللہ تیرا منہ تیرا کرے، کیا تو نہیں جانتا کہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، سفر میں روزہ واجب نہیں رہتا، جب تک نصاب تک مال نہ پہنچے زکات واجب نہیں ہوتی، جب تک جو بندہ ہے وہ استطاعت نہ رکھتا ہو حج واجب نہیں ہوتا، لیکن ہماری ولایت وہ ولایت ہے جو چھوٹا ہو تو اس پہ بھی واجب ہے، بڑا ہو تو اس پہ بھی واجب ہے، سفر میں ہو تو تب بھی واجب ہے، قصر میں ہو تو تب بھی واجب ہے۔
ولایت واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ بڈھا ہو گیا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ولایت میں تیجو نہیں کر سکتا. کہا کہ ہماری ولایت سے بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ولایت سب سے افضل. اور آپ دیکھ لیں کہ ولایت علی کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوا. ولایت علی کی وجہ سے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ بسوں میں سے آپ کو اتار کر جو مارا جاتا ہے. آپ نے کسی کی ماں کو نہیں ماری. یہ جو دھماکے ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ ولایت علی کی تکلیف ہے. اور تو ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, صرف یہ ولایت علی کی وجہ سے آج ساری دشمنیاں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے کہا ان اللہ غفور شکور, جو یہ نیکی کرے گا میں اس پہ گناہ بھی معاف کروں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اپنے نبی کے لیے کہا انہ کان شکورا. اللہ نے حضرت نوح کے لیے کہا کہ یہ میرا شکر گزار بندہ تھا. شکر ایک ہوتا ہے شاکر, ایک ہوتا ہے شکور. شاکر اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی شکریہ ادا کرے. اس طرح ہم کبھی کبھی ہمیں نعمت الہی ملتی ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مگر شکور اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہے. اور اسی طرح ایک لفظ ہے مشکور. مشکور صرف اسے نہیں کہتے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے, مشکور اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت جس کا شکریہ ادا کیا جائے. اگر یہ دو لفظ سمجھ میں آگے تو توجہ کیجیے گا. شکور ہر وقت شکر کرنے والا, مشکور ہر وقت جس کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ نے کہا انہ کان شکورا, یہ میرا بندہ نوح ہر وقت میرا شکریہ ادا کرنے والا ہے. مگر اب میں کیا کروں؟ اللہ نے سورہ دہر میں اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا انہ سعیکم مشکورا. جو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے اسے نوح نجیب اللہ کہتے ہیں. اللہ جن کا شکر گزار رہے انہیں علی ولی اللہ کا خاندان کہتے ہیں. تمہاری کوششیں دین کے لیے ایسی ہیں. ان ہستیوں نے دین خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جو کچھ تھا ان کے پاس اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اس کی وجہ میں اللہ نے اجر بھی ملتا اتنا بڑا جو ہے رکھا. دیکھیں کہ یہ قربت جو ہے نا, قربت, یہ قربت یہاں پر زمانی یا جسمانی نہیں ہے. آپ تھکے تو نہیں. قربت قربت معنوی ہے. قربت معنوی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بندہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور سارے لوگ میلوں دور ہوتے ہیں لیکن دیر میں بسے ہوتے ہیں. تو یہ قربت جسمانی کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل چیز قربت معنوی ہے. اور اللہ نے معراج پر توجہ کی. اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو بلایا. آیت اللہ دستغیب الرحمہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں. اللہ نے معراج پہ اپنے حبیب کو بلایا اور قرآن نے کہا کہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ قوسین, یعنی فاصلہ دو کمان کا یا ایک کمان کا رہ گیا. اب ظاہر اللہ تو جسم رکھتا نہیں. جس چیز کا بھی فاصلہ تھا برکت فاصلہ اللہ نے جو ذکر کیا میں نے اسی کا تذکرہ جو ہے وہ کروا دوں. اور جب اللہ کا حبیب وہاں پہنچا, آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ پوچھا اے میرا حبیب تیرے دل میں کیا بسا ہے؟ تیرے دل میں کیا بسا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے بڑا محب, سب سے بڑا عاشق الہی زمین سے عرش تک گیا. اللہ نے سپیشل اپنے لیے بلوایا
چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ یہ کہتے کہ اے پروردگار تو میرے دل میں بسا ہے، مگر مفسرین نے لکھا کہ مصطفیٰ نے کہا کہ اے پروردگار علی میرے دل میں بسا ہے، علی میرے دل میں بسا ہے۔ آیت اگلا جملہ سننے والا ہے۔ آیت اللہ دستویب کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت رسول خدا نے یہ کہا کہ علی میرے دل میں بسا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ کیا علی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ علی جو تمہارے دل میں بسا ہوا ہے، علی سے اتنا عشق ہے، علی سے اتنی محبت ہے، دیکھنا چاہتے ہو علی کو؟ اب اس سے بڑی تو آگے کوئی چیز ہے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاب قوسین او ادنی قوسین، اتنے نزدیک مصطفیٰ چلے گئے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر علی زمین پر دکھانا چاہتا تو اللہ کہتا ہے کہ نیچے دیکھ، ایسا ہے نا؟ اگر مرتضیٰ کو دائیں یا بائیں دکھانا چاہتا تو اللہ کہتا ہے کہ دائیں دیکھ یا بائیں دیکھ۔ لیکن خدا کی قسم آیت اللہ دستویب لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا احمد بے دین بے بالا، اے مصطفیٰ ذرا سر اٹھا اور اوپر دیکھ۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مصطفیٰ نے اوپر دیکھا صورت علی ابن ابی طالب رادیدن، اوپر دیکھنا تھا تو علی ابن ابی طالب کی صورت کو دیکھا۔ اور اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بحث ہے کہ علماء نے یہ لکھا کہ وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی صورت اللہ نے ایک بنائی ہوئی ہے، چونکہ فرشتوں نے بڑا اصرار کیا کہ ہم مولا علی کے بڑے مشتاق ہیں، تو اللہ نے ایک صورت جسمانی، ایک صورت مادی وہاں پر بنا دی، جہاں فرشتے ملائکہ اللہ کے زیارت کر کے شبیہ مولا علی وہاں پر بنا دی گئی، جس کی زیارت کرتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب مجھے تو علم نہیں آیا، نہ جانے میری سمجھ میں تو نہیں آیا، البتہ ظاہر ہے میں ایک طالب علم چھوٹا سا علماء نے کو لکھا سر آنکھوں پہ، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے علی کا مجسمہ کیوں بنوایا، حالانکہ تو اس نے تو اپنے نبی کو بھیجا ہی تھا مجسمہ کو توڑنے کے لیے، مگر یہ کہا گیا کہ عبادت کے لیے یہ بنا دیا گیا۔ میں بات کر رہا تھا قربت معنوی ہوتی ہے، جسمانی نہیں ہوتی۔ اور آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، قربتاً الی اللہ، ایسے ہی روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، جو بھی عبادت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں طرف، اردو میں اس کا معنی ہے طرف، یعنی اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی جانب قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی سمت قریب ہونے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ لیکن کوئی بندہ مجھے آج یہ تو بتائے کہ اللہ کی سمت ہے کہاں؟ وہ تو سمتوں سے ماورا ہے، اگر اللہ کی طرف مشخص کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ یا تو نیتیں درست کرو یا پھر اللہ کی طرف دکھاؤ۔ جہاں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کی طرف، یا تو اللہ کی طرف دکھاؤ یا پھر ہم ایسے اللہ کے طرفدار دکھاتے ہیں، ہم اللہ کے ایسے جانبدار دکھاتے ہیں کہ جن کی طرف قربت اختیار کرنا ہی اللہ کی قربت اختیار کرنا ہے، جن کا قرب اختیار کرنا ہی اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ اگر محمد اہل بیت محمد کا قرب اختیار کر لیا جائے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نیت کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عمل اور ایک چیز ہوتی ہے نیت، زیادہ زیادہ تقریباً کا صحیح ہوتا ہے، ایک ہے عمل ایک ہے نیت۔ عمل دکھتا ہے، نیت دل میں کہنا ہوتی ہے۔ عمل کا تعلق ظاہری ہے ظاہر سے،
نیت کا تعلق ہے دل سے. اللہ عمل نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے. یا یوں کہہ دوں کہ دربار اگر بندوں کا ہو تو عمل نیت کی تشریح کرتے ہیں، دربار اگر اللہ کا ہو تو نیت عمل کی تشریح کرتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل اللہ کو مت دکھائیں اور نیتیں بندوں کو مت سنائیں، چونکہ وہ واقف ہے. چونکہ عملوں کی دنیا میں بندے عمل کے رازدار ہوتے ہیں، لیکن نیتوں کی بستی میں کامل کاتبین بھی نامحرم ہے. عملوں کی دنیا میں ممکن ہے کروڑوں خرچ کر کے بھی ضائع ہو جائے، مگر نیتوں کی بستی میں یوسف کی ہڈی کے بدلے میں بک جایا کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو عمل اور ہے، نیت اور ہے، عمل کا ترازو اور ہے، نیتوں کا ترازو نا آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ آخری بات اور آپ کے سامنے تمام، مولا کائنات جب ظاہری طور پہ کوفہ کے اندر حاکم تھے تو حضرت چکر لگاتے تھے بادرہ کا. مورخین نے یہ لکھا کامل کاتبین عمل لکھتے ہیں نا ہمارا، لیکن فرق ہے. کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں کہ قربانی میں کتنے بکرے کاٹے، کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں کہ افطاری کے لیے کتنی ڈشیں دی. لیکن اللہ نے ان فرشتوں کے کچھ سردار پیدا کیے جو یہ لکھتے ہیں کہ کس نیت سے افطاری دی. یا یوں کہہ دوں کہ فرشتوں کے پاس عمل کا رجسٹر ہے اور ان کے سرداروں کے پاس لوح محفوظ کی تختی ہے. عمل کے ترازو اور ہے، نیتوں کے ترازو اور ہے. مولا کائنات جب چکر لگاتے تھے تو مورخین نے لکھا کہ کبھی مولا کائنات کبھی کسی دکان کے اندر داخل نہیں، مولا بولتے نہیں تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے. صرف جب حضرت بازار سے گزرتے تو گاہک کو بھی دیکھتے اور دکاندار کو بھی دیکھتے، جس کی طرف دیکھ کر مسکرا لیتے مولا اس کی گاہکی بڑھ جاتی تھی. اور جہاں مولا کے تیور بدل جاتے تھے وہاں باتیں ہوتی تھی کہ حضرت نے تیور بدل کیسے دیکھا ہے، گاہکی کم ہو جاتی تھی. جیسے ہی حضرت کو لوگ دیکھتے منادی ایک ندا کرتا احتیاط علی ابن ابی طالب داخل ہوئے ہیں. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ پورے کوفہ کے بازار میں ہر بازار اور ہر دکان کے اندر ہلچل مچ جاتی تھی سوائے میسن یتیمار کی دکان ہے. میسن پور اعتماد سے بیٹھا ہوتا تھا کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، مگر کوئی اپنے بٹے چیک کر رہا ہوتا تھا، کوئی اپنا کنڈا چیک کر رہا ہوتا تھا. کہیں وزن تو کم نہیں ہے، کہیں ترازو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک دن مولا کائنات چلتے چلتے میسن کی دکان میں داخل ہوئے. جیسے ہی میسن کی دکان میں داخل ہوئے اب لوگوں نے سوچا کہ مولا تو کبھی داخل نہیں ہوتے، اللہ خیر کرے. میسن نے جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے زبے نصیب مولا کائنات امیر المومنین آپ تشریف لے آئے. میرے نصیب جان پہ علی نے آگے بڑھ کے میسن کے پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ لے کے میرے مولا کہنے لگے میسن تیرے نصیب صرف اتنا ہی نہیں ہے، جاؤ جا کے گھر آرام کرو، آج علی تیری کھجوریں دے دے. ایسا علی کا مرید کرو. آج میسن جاؤ گھر جا کے آرام کرو، آج علی تمہاری کھجوریں بیچے گا. دیکھیں جب کوئی وزیر، کوئی بشیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی کے گزرتا ہے نا تو لوگ بڑے پیچھے پیچھے. اب
مولا میسم کی دکان میں بیٹھے، اگر تو تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی نے میسم کا ترازو بدل دیا، پھر تو بات تھی کہ علی نے اپنا ترازو نکالا ہوگا، وہی ترازو جس میں میسم توڑتے تھے وہی ترازو رکھا، اور ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، جو گھر سے چینی لینے آیا تھا وہ بھی کھجورے لینے لگا، وہ بھی کھجورے خریدنے لگا۔ پاس میں ایک مبغض بھی کھڑا تھا، ایک اموی نے ایک علوی کے کان میں یہ کہا، کہنے لگا علی چونکہ ایک مشہور اور معروف ہستی ہے، ایک مشہور شخصیت ہے، اس وجہ سے میسم کی دکان میں رش لگ گیا علی کو دیکھنے کے لیے۔ علوی نے مسکرا کے کہا کہ صرف لوگ علی کو دیکھ نہیں رہے بلکہ ہر کوئی کھجوریں خرید رہا ہے۔ تو کہنے لگا تو پھر یہ رش کیوں ہے؟ تو علوی نے مسکرا کے کہا کہ یہ رش علی کی شہرت کی وجہ سے نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، یہ رش علی کی شہرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ علی جیسا نہ کوئی بیچ سکتا ہے، نہ علی جیسا کوئی خرید سکتا ہے، نہ علی جیسا کوئی توڑ سکتا ہے۔ علی بیچنے پہ آئے تو اپنی جان بیچ دے، خریدنے پہ آئے تو اللہ کی مرضیاں خرید لے، اگر توڑنے پہ آئے تو اللہ اس کو بندوں کے اعمال کا ترازو بنا دے۔ یہ اگر خریدنے پہ آئے تو اللہ کی مرضیاں خرید لیں، بیچنے پہ آئے تو اپنی جان نے بیچنا، اور اللہ نے ان کو اعمال کا میزان بنایا۔ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، مولا کے زیادہ نامی میں یہ جملے، یہ وہ ہستیاں ہیں، بس آپ کی ذات پہ تمام ہو گئی۔ امام حسن مجتبی بچپن میں تھے، کھیل رہے تھے کہ کسی شخص نے آ کر کہا، کسی صحابی نے، کہ یا رسول اللہ پیاس بہت لگی۔ کہتے ہیں کہ مولا کے قریب ایک پتھر پڑا تھا، حضرت نے وہ پتھر اٹھایا اور پتھر کو ایسے نچوڑا جیسے روئی نچوڑی جاتی ہے، اور اس سے صاف و شفاف پانی نکلا اور حضرت نے پینے کے لیے اسے دے دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آج حسن مجتبی نے آپ کے بیٹے نے کمال کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حیرت کی اس وقت لوگوں کی انتہا نہ رہی جب حسن مجتبی نے ایک پتھر سے پانی نکالا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے، اللہ نے کائنات کی ہر شک ہر چیز کے اوپر واجب کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو ان کا مطیع بنایا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کی ایسا مطیع بن گئی کہ اللہ نے بدلے میں پوری کائنات کو ان کا مطیع بنا دیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و اہل بیت محمد کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس جشن کے انعقاد میں جتنے بھی مومنین و مومنات نے حصہ لیا، پروردگار عالم ان کا جانی مالی آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ بارے تلاوت کے واسطے اپنی عزت و جلالت کا ہم تیرے گناہگار خطا کار بندے، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ تمام مومنین کی عبادات ماہ رمضان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کسی بیماری کسی بھی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے، پروردگار ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بے والد تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں راجع فرما۔
ہم گناہگاروں کے ایمان کے اور انصار سے شمار فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بار بار مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهرا وبيها وبعدها منيها والسر المستودع فيها وغزل الصلاة